अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। दुआ है कि अल्लाह आपको सलामत रखे जहाँ भी रहें। आज जो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है वो है जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसको जानने के लिए, समझने के लिए पहले मैं आपको छोटी सी एक एग्जांपल के तौर पर आपको एक बात शेयर करता हूँ। एक बादशाह होता है, वो एक दिन अपने एक वज़ीर के साथ, जो उसका वज़ीर होता है बड़ा ख़ास और बड़ा पसंदीदा समझदार, उसके साथ बैठा गपशप मार रहा होता है। तो पास ही उसके तलवार उसके थाइस के ऊपर पड़ी होती है। वो हिलता है, कुछ हाथ लगता है उसका, क्या होता है कि वो तलवार उसके पाँव पे लगती है और उसकी उंगली कट जाती है पाँव की। खैर वो उसका बड़ा बुरा हाल होता है, ब्लड शर्ट निकलता है, उंगली और उसकी नुकसान में चली जाती, कट जाती है। तो वज़ीर उससे कहता है, बादशाह सलामत, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बादशाह को बहुत गुस्सा आता है कि मेरी तकलीफ़ को ये अच्छे के लिए कह रहा है, ये कह रहा है कि अच्छा जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। इसमें क्या अच्छाई है कि मेरी उंगली कट गई है और तुम कह रहे हो कि ये अच्छे के लिए होता है जो भी होता है। वो गुस्से में जो है उसको कहता है कि इसको जेल में डाल दो। वो उसको कैद में डाल देते हैं। कुछ दिनों के बाद बादशाह सलामत शिकार के लिए जाते हैं और एक हिरन के पीछे भागते भागते वो जो है किसी दूर जंगल के अंदर चले जाते हैं। उनके सिपाही भी उन पीछे रह जाते हैं, वो अकेले बादशाह सलामत होते हैं। वहाँ पर वो रास्ता भटक जाता है और आदमखोर एक कबीले के काबू आ जाता है। वो कबीला जो लोग हैं उसको पकड़ कर ले जाते हैं, बड़ी आहो बका करता है लेकिन वो छोड़ते नहीं। उनकी किसी देवी या देवता का वहाँ पर कोई एक मामला होता है कि उन्होंने उसकी बलि देनी होती है, इंसानी जान को कुर्बान करना होता है। वो बड़े खुश होते हैं कि आज हमारे काबू आ गया कोई बंदा, तो आज हम इसकी बलि चढ़ाएंगे। वो उसको नहलाते धुलाते हैं, साफ़ कपड़े पहनाते हैं, डोल डमके करते हैं और उसको पकड़ के ले जाके तो जिस जगह पर बलि देनी है वहाँ पर ले जाते हैं। अब जैसे ही वहाँ पर पहुँचते हैं, उसको बलि देने लगते हैं, तो एकदम से एक सरदार की नज़र पड़ती है उसके पैरों की उंगलियों के ऊपर। वो कहते हैं, रुक जाओ रुक जाओ, अभी मत करो इसकी बलि। ये मुकम्मल इंसान नहीं है, जो हमें एक मुकम्मल इंसान की बलि चाहिए। अगर हमने इसके मुकम्मल इंसान की बलि ना दी तो वो जो देवी या देवता है वो हमसे खफा हो जाएगा और हमारा नुकसान होगा। किसी मुकम्मल इंसान को ढूंढ के लाओ, छोड़ दो इसको। उसकी जान बख्शी हो जाती है। ये बड़ा खुश होता है और वापस अपने महल की तरफ रास्ता खोजते खाजते पहुंच जाता है। महल में जाकर जब बैठा सोचता है, अपनी ज़िंदगी के वो सारे दिन उसको याद आते हैं, तो सोचता है कि मेरे वज़ीर ने कहा था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो वाकई तब तो मुझे समझ नहीं आई कि इसमें अच्छाई क्या है, लेकिन अगर मेरी उंगली सलामत होती तो मुझे वो बलि चढ़ा देते। तो वज़ीर ने कहा था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो उसने सही कहा था। मैंने उसको जेल में डाल दिया, उसको कैद से बाहर निकलवाता है, बड़ी इज्जत के साथ उसको वापस उसकी कुर्सी में बैठाता है और कहता है कि वज़ीर आज़म, ये तो बताओ मुझे कि तुमने मुझे ये बात तो कह दी कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। मेरे साथ तो ये अच्छा हो गया कि मेरी जान बच गई। तुम 3-4 माह से जेल के अंदर थे, कैद के अंदर थे, तुम्हारे साथ ही ये क्या मामला बना? तुम्हारे लिए इसमें क्या अच्छाई है? वज़ीर कहता है, बादशाह सलामत, मैं आपका बड़ा पसंदीदा हूँ, आप मुझे बड़ी शफ़क़त करते हैं, मेरे साथ हर जगह पर मुझे अपने साथ रखते हैं, हर बात में मुझसे सलाह करते हैं। तो उस दिन आप शिकार खेलने जाते तो मैं भी आपके साथ जाता, लाजमी बात है, आप मुझे साथ लेके जाते। तो जब वहाँ पर जाकर आपकी बलि अगर कबूल ना होती, आपके पाँव की उंगली कटी होती, तो मेरे तो सारे अज़ा सलामत हैं, वो मुझे पकड़ कर मुझे बलि चढ़ा देते, तो मेरी जान बच गई ना। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। मेरा कैद में चले जाना मेरे लिए अच्छा साबित हुआ, आपकी उंगली कट जाना आपके लिए अच्छा साबित हुआ। लेकिन मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि यही बात है कि हमें महसूस नहीं होता। हम ये समझते हैं उस वक्त, हम गुस्से में इतने ज़्यादा अपने उस बात के ऊपर खाइफ होते हैं कि हम फ़ौरन को डिसीजन ले लेते हैं, ज़िंदगी में फ़ौरन फ़ैसला कर लेते हैं और नुकसान कर लेते हैं। उस वक्त हमें लगता है कि अभी अगर मैंने ये डिसीजन ना लिया तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा,
میرا بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا، اور ہم اس عمل کو کر گزرتے ہیں. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر میں نے ایسا نہ کیا ہوتا تو آج میرے ساتھ یہ نہ ہوتا. فلاں وقت فلاں نے مجھے اس بات کے لیے منع کیا تھا، میں نے اس کی بات مان لی ہوتی تو یہ نہ ہوتا. اور اگر کوئی نقصان ہو گیا تو میرے اچھے کے لیے ہوا. آپ کہیں جا رہے ہیں اور وہاں پر خدا نہ خواستہ وہاں پر 5 منٹ پہلے اس جگہ پر پہنچنے سے آپ کو فون کال آ گئی ہے، آپ وہاں سے چلے گئے ہیں، ہٹ گئے ہیں، کچھ دیر کے بعد وہاں پر دھماکہ ہو گیا، بم بلاسٹ ہو گیا، تو آپ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا، میرے لیے اچھا ہی ہوا تمہاری کال آنی، میں تمہاری کال سن کے تو میں ادھر کو ہو گیا، 5 منٹ کا فرق پڑا، اگر میں ادھر چلا جاتا تو میں بھی نہ بچتا. تو جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے. اس کو ہم ہر لحاظ میں کیوں نہیں دیکھتے؟ جب اچھا کوئی ہمیں فائدہ مل جاتا ہم کہتے ہیں میرے لیے اچھا ہو گیا، لیکن جب ہمارا کوئی نقصان ہو جاتا ہے بظاہر دیکھنے میں لگتا ہے کہ ہمارا نقصان ہو گیا، تو اس نقصان کو آپ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ نقصان ہونا بھی میرے لیے اچھا ہی ہوگا، کیونکہ کرنے والا کون ہے؟ رب ہے. تو جب آپ کا کوئی نقصان ہو گیا، وقتی طور پہ لگا آپ کو کہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچ گئی ہے، آپ کو کوئی معاملہ خراب ہو گیا ہے، تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر اللہ کے سپرد کر دیجیے، آپ کے لیے معاملات بہتر ہو جائیں گے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ سو کارڈ اپنی سوچ کے اندر اتنا کہ زیادہ الجھاؤ لے کے ہم بیٹھ جاتے ہیں کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے. یہ توکل ہے اللہ کے اوپر، یہ یقین ہے اللہ کے اوپر، یہ سوچ کی درستگی ہے. جب انسان کا ایمان اتنا کامل ہو جاتا ہے کہ اس کو اپنے اللہ کے ہر فیصلے کے اندر جو ہے اپنی بہتری ہی نظر آتی ہے، تو پھر اس کے لیے بہتری ہونی شروع ہو جاتی ہے. دیکھیں ہم کریشن ہے اس رب کی، اپنی مخلوق کے اوپر وہ کیسے ظلم کرے گا؟ اس نے اپنے آپ کو 70 ماؤں سے تشبیہ دی ہے، جس طرح 70 ماؤں جیسی شفقت مجھ میں ہے، محبت مجھ میں ہے، تو ایک ماں جو ہے اپنے بچے کو بچانے کے لیے خود آگ میں کود جاتی ہے، اپنے بچے کو بچا لیتی ہے. تو کیسے ممکن ہے کہ وہ ایک 70 ماؤں جیسی شفقت والا اپنی اس جو ہے مخلوق کو وہ اس طرح سے بے یار و مددگار چھوڑ دے، ان کو نقصان پہنچائے، ان کا برا کرے؟ آپ دیکھتے نہیں ہیں جو اتنے چور، ڈاکو، ڈکیت، راہزن، برائی کرنے والے سب لوگوں کو رب رزق دیتا ہے، ان کو اولاد دے رہا ہے، ان کو زندگی کی میں خوشحالی دے رہا ہے، ان کو تمام معاملات ان کو وہ عطا کر رہا ہے. انہوں نے کیا کیا ہے؟ کیا کرتے ہیں وہ؟ صرف رب نے ذمہ داری لی ہوئی ہے تمام انسانوں کے رزق کی. کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی بدھ مت ہے، کوئی بھی کسی بھی مذہب سے، کسی بھی فرقے سے کوئی تعلق رکھنے والا انسان ہے، کیا اس کے کام نہیں ہوتے؟ کیا اس پہ جوانی نہیں آتی؟ کیا اس کے گھر میں بچے پیدا نہیں ہوتے، بیٹے پیدا نہیں ہوتے؟ کیا اس کے پاس مال و دولت نہیں ہوتی؟ کیا اس کے پاس بڑے بڑے گھر بار سب کچھ نہیں ہوتے؟ دنیا میں اس کی عزت نہیں ہوتی؟ سب کچھ ہوتا ہے، سب کچھ ملتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں سب کو عطا کرتا ہوں. رب الناس ہوں میں، مالک الناس ہوں، مالک ہوں ناس کا، انسانوں کا مالک میں ہوں، یہ مخلوق میری ہے. صرف ہم ہی اس اپنے مالک کو بھولے ہوئے ہیں، ہم ہی اس کی اس غلامی کے اندر جو ہیں وہ رہ کر بھی ہم اس مالکیت کو جو ہے وہ نہیں یاد کر رہے. وہ مالک ہے، ہمارا رب ہے. اور غلام کا کوئی اپنا مذہب فرقہ کچھ نہیں ہوتا، غلام کی اپنی کوئی پسند ناپسند نہیں ہوتی، اس کا سب کچھ مالک کا ہوتا ہے. جس نام سے مالک رکھتا ہے، جس نام سے مالک پکارتا ہے، اس نے اسی نام سے پکار جانا ہے. جو مالک دے وہی کھانا ہے، جہاں سلا دے وہی سونا ہے. اس میں اس کے لیے اچھائی ہوتی ہے، اچھا ہی ہوتا ہے. اگر وہ ڈیمانڈنگ ہو جائے گا تو مالک کی نظروں میں چھپے گا اور الجھے گا اور وہ اس کو نکال باہر کرے گا. تو ہم زندگی کے اندر اپنے موٹیوز کو جانیے، اپنی سوچ کو سمجھیے کہ میرے لیے میرا رب بہت کارساز ہے، وہ اچھا ہی کرتا ہے. تو ہمیشہ اپنی سوچ کے اندر اس بات کو رکھیے کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے. اب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی فکشن کے اندر نا ایک خیالی پلاؤ بنا کر اپنے آپ کو نقصان سے دوچار کر لیتے ہیں. جیسے کہ ایک بزنس مین ہوتا ہے، وہ جناب اپنے ایک بزنس میں انویسٹمنٹ کرتا ہے اور اس کے اندر وہ سوچتا ہے کہ جی مجھے تو جی اس کے اندر اتنا فائدہ ہوگا. ایک بندہ تھا نا، تو اس کا ایک استاد تھا، بزرگ تھا، بابا تھا، وہ جب بھی اس شہر میں آتا تو اس کے اپنے اس مرید کے گھر میں جا کے ٹھہرتا، وہ بس کی بڑی آؤ بھگت کرتا، بڑی خوشی کا اظہار کرتا.
اس سال جب وہ اس کے گھر گیا تو اس نے دیکھا کہ اس کا مرید جو ہے وہ اس کے ساتھ اتنا خوش نہیں ہے، اچھے طریقے سے اس کو ڈیل نہیں کر رہا. یہ اس کے لیے بڑا عجیب تھا. خیر وہ خاموش رہا. وہ بندہ تو اپنے کام پہ چلا گیا. اس بابے نے اس کی بیوی سے پوچھا کہ بھی بتاؤ تمہارا شوہر ٹھیک ہے؟ مجھے اس کے بیہیویئر میں تبدیلی محسوس ہو رہی ہے، کوئی خاص بات ہے؟ کہتی ہاں بات تو خاص ہی ہے، میرے شوہر کو 10 لاکھ کا جو ہے وہ فائدہ ہوا ہے. کہ 10 لاکھ کا فائدہ ہوا تو خوشی منانی چاہیے، پریشانی کیوں؟ نہیں آپ اس سے پوچھیں گے تو آپ سے کہے گا کہ مجھے 10 لاکھ کا نقصان ہوا ہے. کہتے وہ کیسے؟ کہتی ہے ویسے کہ اس نے ایک کاروبار میں انویسٹمنٹ کی تھی اور اس کو یہ سوچ تھی کہ مجھے 20 لاکھ کا فائدہ ہوگا، لیکن انفارچونیٹلی اس کو جو ہے 10 لاکھ کا فائدہ ہوا. اب وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے وہ 10 لاکھ کا نقصان ہوا ہے جو مجھے نہیں ملا. یہ سوچ رکھ کر وہ پریشان ہوا ہے. اس کو ساری سمجھ آ جاتی ہے. شام کو جب وہ واپس آتا ہے تو اس سے پوچھتا ہے تو اس کو کہتا ہے ہاں جی مجھے نقصان ہو گیا. وہ کہتا ہے کہ وہ 10 لاکھ کا جو تمہیں فائدہ ہوا ہے وہ کیا ہے؟ کہتا ہے نہیں مجھے 20 لاکھ کا فائدہ ہونا تھا، وہ 10 لاکھ کا میرا نقصان ہو گیا جو مجھے نہیں ملا. وہ بزرگ اس سے کہتے ہیں کہ دیکھو بیٹا مسئلہ یہ ہے کہ اگر تم نے انویسٹمنٹ کی وہ ساری انویسٹمنٹ ڈوب جاتی تو یہ جو 10 لاکھ تمہیں آیا ہے یہ بھی نہ آتا تو تم کیا کرتے؟ پھر وہ تمہارا نقصان تھا. اب یہ تمہارا نقصان نہیں ہے، یہ تمہاری سوچ کی مس کیلکولیشن تو ہو سکتی ہے، یہ مارکیٹ کا اتار چڑھاؤ تو ہو سکتا ہے، لیکن نقصان بہرحال نہیں ہے. یہ تمہارا 10 لاکھ کا فائدہ ہے جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تمہارے لیے فائدہ ہی تھا جو تمہیں یہ 10 لاکھ کا مل گیا. اب اس کے ساتھ تمہارے اوپر لائبلٹیز نہیں ہے، اس کے ساتھ تمہارے اوپر کسی قسم کا دین لین نہیں ہے، یہ تمہارا سیدھا سیدھا فائدہ ہے. اور اگر تمہیں 20 لاکھ کا فائدہ ہو جاتا تو ہو سکتا تم لالچ میں پڑ جاتے، تم اور انویسٹمنٹ کرتے اور وہاں پر اپنی رقم کو ڈبو بیٹھتے، نقصان ہو جاتا تو اصل کے ساتھ تمہارا دوسرا بھی زر بھی چلا جاتا. تو یہ تو معاملہ خراب تھا. تو جو مل گیا ہے اس پہ شکر ادا کرو، جو نہیں ملا اس کی فکر میں اپنے آپ کو گھلاؤ مت اور یہی کہو کہ اچھا ہی ہوتا ہے، جو ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے، مجھے اگر ایسا نہیں ہوا تو میرے لیے بہتر ہے. میں بھی آپ سے یہی درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ زندگی میں اپنی اندر سے اس غصے کو، اس پچھتاوے کو، ان کو نکال دیجئے. جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، جو ہوگا اچھا ہوگا. اگر آپ کا یقین اللہ کے اوپر ہے، عبادت گزار ہیں، رب کے ساتھ منسلک ہیں، تو پھر یہ سوچ لیجئے کہ رب آپ کے ساتھ برا نہیں کرے گا. آخر میں پھر اپنے اسی بات کو دہراؤں گا کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. فی امان اللہ.